نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. تحریک منہاج القرآن اسپین کے جملہ ذمہ داران، عہدیداران، وابستگان، علماء کرام، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ نصر و احسان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں اس ماہ ربیع الاول میں عزت و احتشام کے ساتھ منا سکیں، اور اس نہایت ہی خوبصورت پروقار اور پرجوش پروگرام کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن اسپین اور پاک فیڈریشن اسپین ان دونوں معزز تنظیمات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں کیوں منانا ضروری ہے؟ ہم لوگ آج تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ یہ روئے زمین پر کروڑہ مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے لوگ اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور پھر آج کے ہی دور میں بہت ساری سمتوں سے کہنے والے اس پر انگشت اعتراض بھی اٹھا دیتے ہیں، اور طبقات معاشرہ کنفیوز ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا بے جا ہے، ضروری نہیں ہے، یا اس کی اہمیت کیا ہے، یہ عمل کیوں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ شرعی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ غیر شرعی عمل ہے. ہم نے ایک بہت اہمیت کے حامل عمل کو در حقیقت ایک ایسی بحث میں مبتلا کر دیا، اور ایسی بحث کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا جو در حقیقت اس کا مقام نہیں تھی. اس کا مقصد یکسر جدا تھا. ان خوشیوں کے منائے جانے کا تقاضا کچھ اور تھا، اور اس کی منزل کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور تھا. لیکن ہم نے اس کو ایسی عمومی ابحاث کی نظر کر دیا کہ اہلیان اسلام ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ کی سعادت سے محروم ہوئے. حاضرین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی. انہی مقامات میں سے ایک آیت مبارکہ جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ یوں ہے: یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں. کیا فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے
کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کا جو اپنی جانوں پر خود حق ہے اس سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی جانوں پر ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور حقدار ہے سے کیا مراد ہے کہ جو ایک مسلمان اپنی جان پر خود حق رکھتا ہے اس سے زیادہ اس کی جان پر اللہ کا رسول حق رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اور اس بات سے کیا مراد ہے کہ جب کوئی کسی کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہو تو پھر اس کے احترام میں، اس کی تعظیم میں، اس سے محبت میں، اس کے ساتھ اطاعت و اتباع کے تعلق میں پھر کوئی گنجائش اور کوئی کمی باقی رہ جانے کا امکان بچتا ہے؟ نہیں بچتا، کیونکہ ایک انسان اس کی جان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کی جان پر سب سے زیادہ حق اس کا اپنا ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے کہ میری جان پر میرا حق ہے، اور کسی کا حق اس کے اپنے حق سے بڑھ جائے، کسی کا حق اس کے اپنے حق سے بڑھ جائے تو پھر انسان کیا کہے گا؟ تو پھر کیا تعظیم ایسے بجا لانی چاہیے یا ایسے نہیں بجا لانی چاہیے، ان ابحاث میں پڑے گا، یا پھر کائنات انسانی کی جو حد درجہ تعظیم ہے وہ بجا لائے؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو یا کسی ایسی ذات کی کائنات میں آمد ہو جائے کہ جس ذات کا اس کی جان پر اس کے اپنے حق سے زیادہ حق ہے، تو پھر اس کی آمد کی خوشی کیسے منائے گا؟ کوئی ایسی ذات کائنات میں آ جائے کہ جس کا حق اس کے اوپر سب سے زیادہ ہے، تو اس کی خوشی تو ایسے منائے گا کہ پھر کائنات میں ایسے خوشی کبھی کسی نے نہ منائی۔ اس لیے یہ اہل ایمان پر فرض ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی آمد کی خوشیاں منانا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کی خوشیاں منائی جائیں۔ حاضرین مکرم، ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جن کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات انسانی تخلیق فرمائی، یہ جو ساری کائنات ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات تخلیق فرما کر خود درجہ خالقیت پر فائز ہو گیا۔ کس درجے پر فائز ہو گیا؟ درجہ خالقیت پر فائز ہو گیا، اور یہ کائنات تخلیق فرما کر اس نے تقسیم کے لیے، جو کہ خود حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، تقسیم کے لیے یہ سب کچھ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو کوئی تبھی بانٹ سکتا ہے جب کوئی شے اس کے تصرف میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، تبھی بانٹ سکتا ہے نا۔ کوئی شے اس کے ہاتھ میں نہ ہو، کوئی شے اس کے تصرف میں نہ ہو، کسی شے پر کوئی شخص تصرف نہ کر سکتا ہو، وہ اس شے کو بانٹ سکتا ہے؟ نہیں بانٹ سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ شے تخلیق فرمائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مولا مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں مخلوق کے اندر۔ تو حاضرین مکرم، یہ عقیدہ پھر رکھنا
عین حقیقت ہے کہ خدا خالق ہے، اور ہر وہ شے جس کا خدا خالق ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار ہے۔ یعنی ہر شے جس کی تخلیق خدا نے فرمائی ہے اس کی ملکیت اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں تک کہ اے مومنو تمہاری جانوں کے مالک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بے جا نہ ہوگا کہ جیسے کائنات کی ہر شے کا خالق خدا ہے اور مالک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح اے مومنو تمہاری جانوں کا خالق بھی خدا ہے مگر مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب کوئی مالک ہو تو پھر غلام اس مالک کی خوشیاں نہ منائے تو کیسا غلام ہے؟ پھر جب کسی کو مالک مانا جائے اور اس کی تعظیم نہ بجا لائے تو کیسا غلام ہے؟ پھر جب کوئی کسی کو مالک مانے اور پھر اس مالک کے احکام کو زندگی میں داخل نہ کرے، اس مالک کے رنگ میں رنگا نہ جائے، اس مالک کے اخلاق میں اپنے اخلاق کو رنگ نہ لے تو پھر کیسا غلام ہے؟ مجھے تو اس آیت مبارکہ سے ایک اور مفہوم بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مومنو تمہاری جانوں سے یعنی تمہارے اپنے نفوس سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ کرنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ اے مومنو کہ جو تمہارا اپنا نفس چاہتا ہے اس چاہت سے زیادہ مقرب چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جو کچھ اپنے لیے تمہارا نفس پسند کرتا ہے اس سے زیادہ پسندیدگی ان امور کی ہے جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے صادر کیے ہیں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ نان وائلنٹ ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کلام کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو، حقوق اللہ کا خیال رکھو، رزق حلال کماؤ، اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اللہ پاک کے حضور اس کی بندگی بجا لاؤ، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، اللہ رب العزت کے عطا کردہ احکام اور قوانین کی بجا آوری کرو۔ اگر یہ تمام احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور اس کے برخلاف تمہارا نفس کچھ چاہتا ہے تو سمجھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی تمہارے اپنے نفوس کے مقابلے میں تمہارے نفس کے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہاری اپنی رائے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے تمہارے نفس کے زیادہ قریب ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ ہر وہ شے جس کا خالق خدا ہے اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے، ہمارے ہاں دلیل کیا ہوا کرتی ہے؟ دلیل وہی ہوتی ہے نا کہ 1400 سال کے اندر صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، ائمہ اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا عقیدہ کیا تھا، بعد ازاں پھر ائمہ مجتہدین اور اہلیان اسلام کے اندر جو جلیل القدر علمی شخصیات تاریخ میں ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر وہ سب یہ کہیں کہ ہر وہ شے جس کا خالق خدا ہے اس کے مالک مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ آج ہمارا عقیدہ اور فکر کیا ہونی چاہیے۔ حاضرین مکرم، امام اجل عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ شہاب الدین خفاجی، اسی طرح علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی، اور اسی طرح جلیل القدر ایک طویل فہرست ہے
علماء کرام کی، محققین کی، مجتہدین امت کی، وہ بیان کرتے ہیں اسی بات کے متعلق جو میں نے عرض کیا کہ ہر وہ شے جس کا خالق خدا ہے اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ جو میں نے نام لیے ہیں ائمہ کے، یہ ان کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اپنے آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہ مانے، وہ کبھی بھی ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ یہ سارے بزرگان دین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرما رہے ہم نے آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق رسمی کر دیا ہے، ہم بس اتنا کہہ دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اللہ رب العزت نے ایک رسول بھیجا، ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اور اس طرح ساؤنڈ کرتے ہیں کہ جیسے یہ آپشنل سبجیکٹ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فوکس کرنا ہے، تعلیمات کو سمجھنا ہے اور ان کو بطور رول ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے، جیسے کہ انسان دنیا میں کسی بھی شخصیت کو رول ماڈل بنا لے۔ ہم اتنا اس کو کیجول اور اتنا اس کو انفارمل ساؤنڈ کرتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے، جبکہ یہ بات سمجھنا اشد ضروری ہے کہ ہم اصل میں ہیں کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ اطاعت و اتباع کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کیجول ریلیشن رکھیں گے، 1000 سال بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر اور جی لے، مسلمانوں کی حالت نہیں بدلے، کیونکہ کیجولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، اطاعت و اتباع کو اڈاپٹ کرنے نکلے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب حقیقی معنوں میں اس تعلق کو سب سے پہلے کریکٹ کر لے کہ اصل تعلق کا لیول اور معیار ہونا کیا چاہیے، اس کے بعد پھر سمجھ آ جائے گی کہ جیسا تعلق ویسی اطاعت، جیسا تعلق ویسی اتباع۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان ایمان کی حلاوت چکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک نہ سمجھے اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں نہ سمجھے کہ حضور میرے مالک ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، صحابہ کرام کا اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث مبارکہ کو، اور روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے اعزا اقارب کا کوئی مسئلہ تھا، میں لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اب غور کریں صحابہ کرام کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے اقارب کا کوئی مسئلہ لے کر پیش ہوا اور درخواست منظوم لکھ کر لے کے گیا، نظم کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست لکھ کر لے کے گیا، اور اس نظم کا پہلا مصرع یہ تھا، یا مالک الناس و دیان العرب، یعنی مخاطب کیسے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، الفاظ اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے سزا اور جزا دینے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی رسول ایسے مخاطب کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کی حاجت سنی اور اس کی حاجت روائی فرمائی۔ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ جو عقیدہ ہے جس کے بارے میں ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شے جس کا خالق خدا ہے اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا اظہار ایک صحابی رسول نے اپنے کلام اور خطاب کی شکل میں کیا۔ اور حاضرین گرامی، سمجھتے چلیں کہ یہ ملکیت کیسے ہے، کیونکہ کائنات انسانی میں انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ تمام انسانوں میں افضل درجہ خلفاء اپنے انبیاء کو مقرر فرمایا، جتنے انبیاء ہیں ان کو ان خلفاء میں بلند درجہ خلیفہ بنایا،
اور پھر کائنات انسانی میں قیامت سے پہلے، کائنات بسنے سے پہلے، پھر اس کائنات کے دوران، پھر قیامت اور محشر کے روز، اور اس کے بعد جنت بپا ہو جانے کے بعد بھی خلیفہ اکبر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کو خلیفہ بنایا، پھر ان میں افضل خلیفہ انبیاء کو بنایا، پھر ان تمام انبیاء میں خلیفہ اکبر جس کو اپنی تمام نعمتوں سے، کمالات سے اور اختیارات سے نواز دیا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بن گئی، جن کی آمد کی خوشیاں اہلیان اسلام کروڑہا مقامات پر ہر روز مناتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک صحابی کا عقیدہ تھا جو بیان ہوا، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ جانتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مالک ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو خلافت جب لی تو منبر پر تشریف فرما ہوئے جلوہ افروز ہوئے اور خطاب فرمایا۔ کئی لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، تو آپ کی شخصیت کے جلال سے لوگ واقف تھے، تو اب ہر طرف تھوڑی خبر تھی، تھوڑی بے چینی تھی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، جلالی شخصیت ہے، نہ جانے اب ان کے دور میں ہمارا کیا حال ہوگا، جلالی ہے۔ تو آپ نے مناسب سمجھا کہ میں منبر پر آؤں اور اپنی قوم سے خطاب کروں۔ آپ نے خطاب فرمایا اور لوگوں کے اس بوجھ اور خوف کو ان سے دور فرمایا، لیکن حاضرین مکرم، کن الفاظ سے گفتگو کا آغاز فرمایا، وہ الفاظ قابل غور ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مدینہ منورہ کے باسیو، تمہیں پتہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننگی تلوار تھا، جب چاہتے مجھے استعمال فرما لیتے، جب چاہتے مجھے نیام میں ڈال دیا۔ آج اب مجھ پر یہ ذمہ داری ہے تو مجھ سے خائف نہ ہو، عمر بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننگی تلوار تھا، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے مجھ پر، تو میرے رویے کو ویسا نہ پاؤ گے۔ تو یہ خطاب فرمایا۔ تو جو قابل ذکر الفاظ ہیں وہ یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد تھا اور میں بندہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور خادم تھا۔ ہم لوگ تو آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ خوف کی کیفیت میں الفاظ چنتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ نہ جانے کیا فتویٰ لگ جائے، جبکہ صحابہ کرام عقیدے میں ایسے پختہ تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو دیکھتے تھے، حضور کے ساتھ تعلق کو دیکھتے تھے، تعلق حبی کو دیکھتے تھے، تعلق قلبی کو دیکھتے تھے، اور ایسے الفاظ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب فرما رہے ہیں، میں عبد مصطفیٰ تھا، بندہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور خادم تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا زیادہ والی ہوں ان کی جانوں کے مقابلے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا ان کی اپنی جانوں کے مقابلے میں زیادہ ولی اور والی ہوں، یعنی ولی سے مراد میں ان مسلمانوں کا مددگار بھی ہوں اور میں ان مسلمانوں کا، ان کی جانوں کا مالک بھی ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ جس دن اہلیان اسلام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں،
حضور ہمارے مالک ہیں، حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں، حضور ہماری زندگیوں کے مالک ہیں، حضور اس عرصہ حیات کے مالک ہیں جو عرصہ حیات ہمیں اس دنیا پر گزارنے کے لیے عطا کیا گیا ہے، تو وہ پھر عرصہ حیات درست ہو جائے گا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں رنگا جائے گا جب پتہ ہوگا کہ ہم نے مالک کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر جو مالک ہے اس کی رائے مقدم ہوگی، جو مالک ہے اس کی منشا مقدم ہوگی، پھر جو مالک ہے ان جانوں کا پھر اس کی مرضی ان جانوں پر مقدم ہوگی۔ جب اپنی نسبت کو اس رنگ میں ڈھال لیں گے تو ہمارے اخلاق بھی سنور جائیں گے، ہمارا جینے کا انداز بھی سنور جائے گا، ہمارے نصیب اور قسمت بھی امت مسلمہ کی سنور جائے گی۔ یہ کب سے زوال آیا ہے؟ جب سے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو کنٹروورشل کیا ہے، جب سے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق قلبی کو سوالیہ نشان کے تحت کیا ہے، اس پر انگلی اٹھائی، اس پر بات کی، اس کو زیر بحث لائے، ممبر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر باتیں ہونا شروع ہوئی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے محبوب کی شان کو لمٹ کرنا چاہا، اللہ پاک نے امت محمدی کی شان کو لمٹ کر دیا۔ وہ امت محمدی جو شرق تا غرب سلطانی کیا کرتی تھی آج محکوم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شانوں کو محدود کر کے ڈسکس کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے امت محمدی کی شان محدود کر دی، کمزور کر دی، خستہ حال کر دی۔ حاضرین گرامی، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ اس کا والی ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، تمہارے جی میں آئے تو وہ آیت کی تلاوت کرو جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں آ جائے تو اس آیت کی تلاوت کرو کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی حضور نے اس کی تفسیر خود فرمائی، فرما رہے ہیں میں تمام جانوں کا اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ والی ہوں، اور پھر فرمایا کہ تمہارے جی میں آئے تو اس آیت کی تلاوت کرو، یعنی اس کی تفسیر خود فرمائی ہے۔ اب علماء کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ حضور اس کی تفسیر خود اپنا والی ہونا، اپنا مالک ہونا مراد لے رہے ہیں کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں۔ پھر آگے فرمایا جو مسلمان مرے اور ترکہ چھوڑے تو وہ ترکہ اس کے وارث کا ہے۔ یہ اسی مقام پر جہاں پر حضور نے یہ وراثت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اسی مقام پر اپنے مالک ہونے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ترکہ اور وراثت چھوڑے تو وہ اس کی اولاد کی ہے، اور اگر کوئی قرض چھوڑے اور غریب اولاد چھوڑے تو یاد رکھو اس کا دیندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اس کا قرض اللہ کا رسول ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا رسول ان جانوں کا مالک ہے۔ اپنی وراثت چھوڑے تو اس کی اولاد کی، قرض چھوڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آ جانا، میں مالک تھا ان کا۔ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے حضور کو مالک مانتے ہیں تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں کیوں نہیں مالک مانا جا سکتا؟ ہر بات کی انجام دہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مالک نہیں مانا جا سکتا؟ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی تمام جید کتب حدیث سب نے اس حدیث کو نقل کیا۔ یعنی یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں امام نسائی کو نہیں مانتا، امام بخاری کو تو مانتا ہے نا، یہ امام بخاری نے بھی اسی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی کہ حضور فرما رہے ہیں میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں مسلمانوں کی جانوں کا والی اور مالک ہوں۔ حاضرین گرامی، آگے چلتے ہیں۔ ہم کئی بار جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یا کسی کو سی آف کرتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا تمہارا نگہبان ہو، کہتے ہیں نا، خدا حافظ ہو، خدا نگہبان ہو، خدا حافظ ہو۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنتے ہیں کہ صحیح کیا ہے کہنا۔
حدیث مبارکہ ہے اور اس کو روایت کیا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نقل کیا ہے اس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی نگہبان نہ ہو اس کے اللہ اور اس کا رسول نگہبان ہے۔ صرف نہیں فرمایا کہ جس کا کوئی نگہبان نہیں اس کا فقط اللہ نگہبان ہے، نہیں، فرمایا جس کا کوئی نگہبان نہیں اس کا اللہ اور اس کا رسول نگہبان ہے۔ اور علامہ مناوی اس کی فردر شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی حافظ نہیں اس کا اللہ اور اس کے رسول حافظ ہے۔ فقط یوں نہ کہو اللہ حافظ، بلکہ یوں کہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارا حافظ۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے یتیموں کا حال چال دریافت کرنے کے لیے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ روایت کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری یتیمی کی شکایت کی کہ بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہو گئے، اور حضرت جعفر طیار دنیا سے پردہ کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اب الفاظ پہ غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شکایت سنی اور فرمایا ان کی اہلیہ اور زوجہ سے، فرمایا کہ ان پر محتاجی کا اندیشہ کرتی ہو، حالانکہ میں ان کا اس دنیا میں بھی ولی اور کارساز ہوں اور آخرت میں بھی ولی اور کارساز۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ان پر محتاجی کا اندیشہ کرتی ہو، ان کا اللہ کارساز اور مددگار ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں بھی ان کا مددگار اور کارساز ہوں اور میں ہی آخرت میں بھی ان کا مددگار اور کارساز ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عقیدہ عطا فرمایا کہ یوں کہو۔ حاضرین گرامی، آگے چلتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے جو کچھ تخلیق فرمایا اس کو تقسیم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا۔ اب علماء، تابعین، تبع تابعین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فقط دنیا کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جنت کی جاگیریں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک میں دے دی ہیں، وہ جس کو چاہے بانٹتے پھرتے ہیں، جس کو چاہے جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانٹتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کس کس کا ہے ذرا سن لیں، اگر کسی کو اختلاف کرنا ہو تو ان اشخاص کے ساتھ کرے۔ یہ کس کس کا عقیدہ ہے؟ یہ امام غزالی کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو دنیا جنت کی جاگیروں کے بھی مالک ہیں اور اپنی منشا سے بانٹتے ہیں۔ امام قسطلانی کا عقیدہ ہے، امام زرقانی کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی طرح جلیل القدر ائمہ ایک فہرست ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنت کی جاگیریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بانٹتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اور عقیدہ کیا ہے؟ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک بنا دیا ہے، اور حضور جنت کی زمینوں میں سے جتنی چاہیں جاگیریں لوگوں کو بخشتے ہیں، تو دنیا کی زمینوں کا تو کیا ہی کہنا۔ یہ عقیدہ ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ، اس کو امام بیہقی نے نقل کیا اور روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افتادہ زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ ذرا غور کیجیے الفاظ پر کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین ہے، جبکہ درست عقیدہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یوں کہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے۔ یہ نہ فقط کہو یہ اللہ کی زمین ہے،
بلکہ کہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے۔ یہ عقیدہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے بیان کیا، اور اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جان و مال کے مالک ہیں۔ کیسے؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سن لیں۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ جب سارا مال پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کرتے ہوئے، پیار فرماتے ہوئے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کیا کہ سب کچھ لے آئے؟ تو قربان جائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ عرض کیا، اس میں عقیدہ صحابہ کرام کا سمجھ آتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا مال کس کے ہے؟ حضور آپ کے ہی تو ہے۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود اور میرا مال کس کے ہے؟ یہ حضور آپ ہی کے تو ہے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ اور ہم آج بحثیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کیسے منانی چاہیے اور کیسے نہیں منانی چاہیے، حضور کی تعظیم کیسے بجا لانی چاہیے اور کیسے نہیں بجا لانی چاہیے، جبکہ ہماری ہر خوشی کے مالک بھی وہ ہے، ہماری زندگی کی سانسوں کے مالک بھی وہ ہے، جو کچھ ساعتیں اللہ رب العزت نے اس عرصہ حیات میں ہمیں عطا کی ہیں اس کے مالک بھی وہ ہے۔ تو پھر ان ساعتوں کو، ان خوشیوں کو، اس مال کو، ان راحتوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں قربان نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ عقیدہ، نسبت اور تعلق ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت راضی ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ربیع، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کر دوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کر دوں۔ ایسا ان اینڈنگ کویسچن کوئی لمٹس والا شخص کرتا ہے؟ حدود و قیود والا ایسے سوال کر سکتا ہے؟ مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کر دوں۔ جس کی پاورز ان لمیٹڈ ہوں وہی ایسے سوال کرتا ہے۔ یہ حضرت ربیع سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں پوچھنا کہ اے ربیع مانگو کیا مانگتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سوال مطلق ہے، اسپیسیفک نہیں تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی سبھی کنجیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں عطا کر رکھی ہیں، وہ جس سے جو چاہیں اس کو بخش دیں اور عطا کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ انہوں نے خود سیدنا ربیع کو سکھایا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو مجھ سے میں عطا کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا عقیدہ منظوم انداز میں ایک نظم کی صورت میں بیان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے خلیفہ اکبر ہیں، اور آپ کے دست کرم میں اللہ رب العزت کے تمام خزانے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں اور آپ کی دست قدرت میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر حکم اور زیر ارادہ تمام اختیارات ہیں، اور وہ کائنات اس دنیا اور اس دنیا کے باہر جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ منظوم انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو عقیدہ بیان کیا صحابہ کرام کا، ائمہ کا، تابعین، تبع تابعین کا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور مالک ہے۔ کیا ہے؟ حضور مالک ہے، کائنات کی ہر شے کے بھی اور ہماری جانوں کے بھی۔
تو جب کوئی مالک ہو تو سچا غلام کیا کرتا ہے؟ سچا غلام حد درجہ تعظیم بجا لاتا ہے، اطاعت و اتباع کرتا ہے اور حد درجہ تعظیم بجا لاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس مقام کو ذرا غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ کے دین کی مدد کرو اور آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح و شام ذکر کرو۔ اب یہ حکم قرآنی ہے، اب ذرا اس کی ترتیب کو غور کیجئے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اب اس سے تعظیم کا خود درجہ سمجھ آ جائے گا کہ دین میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے 4 چیزیں بیان کی ہیں اس آیت میں بطور حکم۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پہلا حکم، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ دوسرا حکم فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرو دین میں، یعنی حضور کے دین کی خدمت اور مدد میں اپنے آپ کو وابستہ کیا کرو۔ تیسری بات فرمائی کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرو، اور چوتھے درجے پر فرمایا میرا ذکر کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو۔ ترتیب پہ غور کیجئے، پہلے فرمایا ایمان لاؤ، پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں مدد کرو، پھر فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا کرو، اور پھر فرمایا میرا ذکر کیا کرو۔ چوتھے درجے پر یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے اسلام میں، اور ہم نے ہر شے کو اوپر رکھ کر تعظیم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری درجہ دے دیا، جبکہ ذرا غور کیجئے اللہ کی نگاہ میں اس تعظیم کا درجہ کیا ہے کہ اپنے ذکر کے اوپر تعظیم مصطفیٰ کو رکھا، یعنی یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے در حقیقت کہ یہ عقیدہ رکھو کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر تعظیم مصطفیٰ کرو، یعنی ایمان کی سلامتی کی ضامن تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پہلے ہم نے کہا کئی صحابہ کرام یوں کہتے تھے کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں، کبھی وہ کہتے تھے میں حضور کا بندہ ہوں۔ یہاں پر اللہ پاک اپنے ذکر سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیتا ہے، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا حاضرین مکرم، کائنات انسانی کے اندر ہر انسان کو جسے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے تخلیق نہیں کیا؟ ہر شے کو جسے اللہ نے تخلیق فرمایا، ہر انسان کو جو اللہ کا تخلیق کرتا ہے وہ عبداللہ ہے۔ ہر انسان عبداللہ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی اور رب ہے جس کا کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے؟ تو جس مرضی مذہب سے تعلق ہو، ہر انسان یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو پھر باقی مذاہب میں اور مسلمانوں میں فرق کیا بچا؟ فرق وہ ہے کہ پھر مسلمان وہ ہے جو عبد مصطفیٰ ہو، کیونکہ ہر مذہب کا ماننے والا تو عبداللہ ہو گیا۔ پھر جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بجا لائی، تو اس میں اور باقی ادیان اور مذاہب کے ماننے والے میں فرق ہی یہ رہا کہ وہ فقط عبداللہ تھا، یہ عبداللہ بھی ہے اور عبد مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سے بندہ ہو گیا، تب سے یہ حقیقی عبداللہ ہو گیا۔ کیونکہ اگر حضور کی بارگاہ کی بندگی نہ قبول کی، فقط اللہ کا عبد رہا، تو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، تو عبداللہ ہے۔ یعنی خصوصیت سے اگر اس کو مسلمان کہلوانا ہے تو عبد مصطفیٰ ہونا پڑے گا۔ حاضرین گرامی، اس کو عبد مصطفیٰ ہونا پڑے گا۔ تو یہ تمام باقی انسانوں میں اور مسلمانوں میں یہ فرق پیدا کر دیتی ہے بات
کہ جب کوئی اپنے آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت و اتباع کے رشتے میں باندھ کر حضور کا عبد اور بندہ بن جائے۔ سیدنا عمر فاروق کے الفاظ ہمیشہ یاد رکھیں، قربان جائیں اتنی مضبوط جلیل القدر شخصیت۔ سید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے، اور ایسی شخصیت منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے میں حضور کا بندہ تھا، میں حضور کا عبد تھا، تو باقی سب کہاں رہ گئے؟ باقی پھر جو ہے کبھی کان میں ایسی بات پڑ جائے تو سمجھو فتنہ ہے۔ ہمیں یہ حضور کی غلامی سے دور کرنے کا کوئی نیا ڈھونگ ہے، کوئی نیا طریقہ ہے، حضور کی بارگاہ سے نکالنے کا، بھگانے کا کوئی نیا طریقہ ہے، ڈھونگ ہے جو ہمیں حضور کی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حال یہ تھا۔ اب یہ تعظیم کی بات کر رہے ہیں کہ جب حضور کو مالک مان لیا اور محبت کر لی تو اب واجب ہے کہ تعظیم بجا لائی، احترام انتہا درجے کا کر دیا جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے اور حضور ان سے کوئی خطاب فرما رہے ہوتے، وہ اس طرح ساکت اور بے جنبش ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ادب کا پیکر بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال آیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور اس سے کہنے لگے اے بیٹے، تمہیں پتا ہے مجھ پر 3 ادوار گزرے۔ کتنے؟ 3 ادوار گزرے۔ پہلا دور تو وہ تھا جب میں کافر تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا جانی دشمن تھا، لیکن اگر اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا، لیکن پھر اللہ پاک نے مجھے ایمان کی نعمت سے نواز دیا، اور اب میرا حال یہ ہے کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے زیادہ کوئی شے محبوب ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زبان ہے، کوئی شے محبوب نہیں۔ اور آگے سنیے، وہ فرماتے ہیں اور حضور کا اتنا مؤدب تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر کھلی آنکھیں ہی جما نہ پاتا تھا، اور آج مرنے کے وقت کوئی مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش نین پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ادب کی حالت میں ساری زندگی میں نے آنکھیں بھر کے کبھی چہرہ مصطفیٰ کو تکا ہی نہیں، ہمیشہ پے کرے ادب رہا، پے کرے تعظیم رہا، پے کرے احترام بن کر رہا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، اور ہم لوگ اتنی بے تکلفی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا کیا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو حقیقت میں صحابہ کرام کا تھا؟ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ادب کا ایسا پیکر تھا کہ کبھی حضور کے چہرے کو صحیح تک نہ سکا، مجھے بے ادبی لگتی تھی، اس لیے آج مرتے وقت بھی مجھے حضور کے نقش نین کوئی پوچھے تو نہیں بتا سکتا۔ حاضرین گرامی فرماتے ہیں یہ دوسری حالت ہے، اگر اس حالت کے ساتھ مر جاؤں تو یقیناً جنتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک تیسرا دور بھی گزرا، وہ میری حکومت اور گورنری کا تھا، اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میرا حال کیا ہوگا۔ حاضرین گرامی، پھر ادب کا عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ تھا۔ ایک روز سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ معروف روایت ہے، ہم نے سن رکھی ہے، لیکن اس کے اندر پیغام کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک آ جائے تو الفاظ کا انتخاب بھی اتنی سمجھداری سے کرو۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی اتنی سمجھداری سے کرو۔ اور اس کے برعکس آج حالت ہماری یہ ہے، بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر کئی بار ایسے اشخاص کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے
کہ ایک لمحہ پہلے زبان سے گالی دیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے لمحے اسی زبان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک پکارتے ہیں. نہ جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو کتنی تکلیف پہنچتی تھی. یعنی یہ کیسا ادب. وہ الفاظ کا انتخاب بھی ایسا کر رہے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، یعنی کہ کہیں بڑا کہنے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. پیدا پہلے ہو گیا تھا، یعنی پہلے اس کی کلیریفیکیشن کی ہے. یہ انتخاب ہے، ویجیلنس ہے ادب مصطفیٰ میں. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویجیلنس کا یہ معیار اور درجہ ہے. اور ہم لوگ اتنی بے احتیاطی سے، یہاں تک کہ کئی علماء کو اپنا عقیدہ، مسلک، معاملہ سمجھاتے ہوئے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اتنی سطحی اور گھٹیا ایگزامپلز دے دیتے ہیں. بات اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ہو، نہ جانے اللہ پاک ان امور کو کیسے دیکھتا ہے اور معاف فرمائے. جہاں پر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے، اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. حاضرین گرامی، پھر آگے اللہ پاک نے تعظیم مصطفیٰ ایک اور مقام پر سکھائی. وہ فرمایا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب خدا کی رحمت کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو معنی تو یہ سمجھ آیا. ایک معنی تو یہ ہے جو عموماً تفسیری ہے کہ اللہ پاک رحیم ہے، غفار ہے. اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ رحمت تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت للعالمین، یعنی تمام عالمین کے لیے خدا کی رحمت حضور ہیں. تو ممکن ہے اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے بندو میری رحمت یعنی میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی مایوس نہ ہونا. کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی طرف آ جانا. میری رحمت ہے وہ، یعنی میری رحمت کا مجسم پیکر ہے، تو ان سے کبھی مایوس نہ ہونا. کبھی اس طرح یہ شان بیان کرتا ہے. اور حاضرین گرامی، جب پھر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ بن جاتا ہے اور حضور کے ساتھ اس نسبت میں جڑ جاتا ہے، اس کے لیے اور بھی یہ اہم ہو جاتا ہے پیغام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا. تو پھر جن کو یہ عبد مصطفیٰ ہونے کا راز سمجھ آ جاتا ہے تو وہ یوں پکار اٹھتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یعنی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر اس عقیدے کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، یعنی کہ اب تجھے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو ان کا بندہ ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تو اس نسبت کو انسان پختہ کر لے. پھر ایک اور بارگاہ رسالت کا ادب اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اب اس سے ایک خیال یہ جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچا نہ بولو اور اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لیکن اس کی تطبیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کی، یہ ذرا غور کیجئے. ایک روز روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس کوئی شخص اونچا بول رہا تھا. اس کو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور یہ آیت تلاوت کی کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہ روزہ رسول پر بولنے والے شخص کو یوں کہا گیا
اب حاضرین مکرم وہاں پر تو کوئی آواز نہیں ہے. اب مسئلہ سمجھیں ذرا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پر نور ہے، حضور اندر تشریف فرما ہے، تو حضور کی تو وہاں کوئی آواز نہیں سن پاتا، تو وہاں پر پھر آواز حضور کی آواز سے پست کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ تو پھر عقیدہ یہ سمجھ آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کی بلند آواز ہی خاموشی ہے. تو پھر جب حضور سے تعظیم کا تعلق رکھنے والا شخص بارگاہ مصطفیٰ میں بھی حاضر ہو تو پھر اس خاموشی سے بھی پست رکھ لے اپنی آواز. یعنی بولنا تو پھر دور کی بات ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی آواز خاموشی ہے. اور سیدنا عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، اور جس جگہ پر کوئی آواز ہی نہ ہو وہاں سے کچھ پست رکھنا ہے تو پھر اس خاموشی سے اپنے آپ کو پست رکھ لو. اس طرح خاموش ہو جاؤ کہ تمہاری آواز بھی نہ رہے اور تمہارے اندر کا وجود بھی خشوع و خضوع میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح خاموش ہو، اس طرح مگن ہو، اس طرح گم ہو کہ یہ اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے کہ محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست کرنا. یہ بارگاہ کا ادب ہے، یہ وہ تعظیم ہے جو جا بجا قرآن مجید میں سکھائی جا رہی ہے. حاضرین گرامی، یہ محافل میلاد سجاتے ہیں، محافل نعت سجاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلسیں سجاتے ہیں. یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور تعظیم بجا لانے کے طریقے ہیں. کبھی میلاد کا لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، گھروں میں پاکستان جیسے ممالک کے اندر، انڈیا جیسے ممالک میں چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بچوں میں تحائف تقسیم کرتے ہیں، لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ سب خوشی منانے کے طریقے ہیں کہ ہمارے مالک تشریف لائے ہیں. تو غلام اپنے مالک کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور پھر تعظیم بجا لاتے ہیں. حاضرین گرامی، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بجا لاتے ہوئے کوئی حد نہیں ہے. صرف وہ امور انجام نہیں دے سکتے جس کی کلیئرٹی کے ساتھ شرعی ممانعت ہے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، وہ ایک شرعی ممانعت ہے. لیکن تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ بجا لانے میں کوئی حد نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو ان حدوں میں باندھیں گے تو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ بجا لانے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اس لیے بے خودی کے ساتھ، بے ساختگی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب بجا لایا جائے، یہ تقاضا ہے. حاضرین گرامی، پھر یہ تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کبھی کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے پڑھنا درست ہے. کنفیوز کر کے تباہ کر دیا ہے حضور کی امت کو. بس ایک سبق یاد رکھنا تھا، اللہ کے محبوب سے محبت کرنی تھی، اللہ کے محبوب کی تعظیم بجا لانی تھی، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجانے تھے، حضور کی تعلیمات کو زندگی میں داخل کرنا تھا، اپنی زندگی کو بدلنا تھا، حضور کے اسوہ کاملہ پر اپنی زندگی کو استوار کرنا تھا، حضور کے غلاموں میں اپنا شمار کرنا تھا اور حضور کے اسوہ اور اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنا تھا. ان ابحاث کی جگہ نہیں تھی حضور کے ساتھ غلاموں کی نسبت میں جو ہم نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا. حاضرین گرامی، صحابہ کرام حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے اور تعظیم میں قیام کیا کرتے تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھتے، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، حضور کی سمت اپنا چہرہ کر لیتے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں داخل نہ ہو جاتے اس وقت تک اپنے چہرے نہ حضور سے پھیرتے اور کھڑے رہتے. یہ تعظیم کا سبق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں عطا کیا ہے. حاضرین گرامی، آگے ائمہ علماء کا عقیدہ یہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم و ادب صحابہ کرام سامنے کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آ جائے تو اتنی ہی تعظیم ضروری ہے. یہ عقیدہ ہے علماء کا، کیونکہ اس
اسم پاک کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہاں بات ختم نہیں کی بلکہ فرمایا ہر وہ شے جس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اتنی ہی کی جائے، چاہے پھر وہ اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں ہوں کیونکہ ان کو بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاہے وہ پھر مبارک اجساد صحابہ ہوں کیونکہ ان کو بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے ہے۔ تو ہر مسلمان اور مومن کے تقاضا ہے کہ پھر چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ کرام ہو، چاہے وہ مقدس مقامات ہوں، یہاں تک کہ وہ مقدس کتب جن کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے ان کا احترام بھی مسلمان پر اتنا ہی واجب و لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نسبت کا احترام ہے، یہ نسبت کا احترام ہے۔ حاضرین گرامی، علماء کا تو یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی اچھی خوشبو آ جائے تو خوشبو سونگھ کر بھی درود پڑھا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، یہ بھی نسبت اس خوشبو کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے کہ جب خوشبو بھی سونگھو تو میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے ہیں۔ اس خوشبو کو بھی نسبت حضور سے ہے تو ہمارے لیے وہ بھی مقدس ہو گئی۔ جس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ شہر ہمارے لیے مبارک ہے، جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ بات ہمارے لیے مبارک ہے، جس مرکز اور ادارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ جگہ ہمارے لیے مبارک ہے، جس تحریک، جس شخصیت، جس قیادت، جس عالم دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی نسبت مل جائے، اس کی شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں نائب ہونا ہو جائے، وہ بھی ہمارے لیے معتبر مقدس ہے، اس کی ہر بات مقدس ہے، اس کی تعلیم مقدس ہو جائے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، حضور کے ذکر پاک کے خشوع و خضوع کا عالم تو یہ تھا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سن لیتے امام مالک تو آپ خشوع و خضوع کا پیکر بن جاتے، جیسے ہی اسم پاک بلند ہوتا خشوع و خضوع کا پیکر بنتے، چہرہ اقدس کا رنگ بدل جاتا اور تعظیماً جھک جاتے۔ فقہ مالکیہ کے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ادب و تعظیم کا عالم تھا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اور ائمہ سابقین کا یہ طریقہ اور ادب کا عالم تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو بھی اتنا ہی احترام دیتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبرو ہو، اس طرح احترام ذکر پاک کو دیتے تھے۔ اس لیے ان کو پھر حضور کی نوازشات، حضور کی توجہات، حضور کی عنایات، حضور کی بارگاہ کی برکات بھی ویسے میسر آتی تھیں جیسے کہ حضور خود روبرو ہو کر عنایات فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، تعظیم بجا لانے کا ہر طریقہ درست ہے، بس تعظیم کرو، احترام نبوی میں زندگی گزارو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزارو، خود محبت مصطفیٰ میں رنگے جاؤ، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سکھاؤ، ادب مصطفیٰ سکھاؤ، محبت مصطفیٰ سکھاؤ۔ اگر یہ محبت نہیں داخل ہوگی تو 1,00,000 درس بھی دیتے رہیں گے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جاؤ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی کسی کی بات تبھی سیکھتا ہے جب محبت ہوتی ہے، دل میں کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کی بات مانتا بھی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز کرنی ہے کہ اپنی اولادوں کو حضور کی ذات کے ساتھ محبت میں وابستہ کرنا ہے، تاکہ پھر ان کا اندر آمادہ ہو جائے کہ حضور کی ہر بات مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیم کو پھر عمل کرنے پر دل مانے۔ جب محبت اس درجے کی ہو، جب محبت کم ہوگی تو انسان بات نہیں مانتا، اس کو مشکل لگتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وہی شخص
جو پہلے اپنے آپ کو محبت میں پختہ کر لیتا ہے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، میں بات ختم کر رہا ہوں اس خلاصہ کلام کے ساتھ کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق کو سمجھیں کہ حضور ہمارے کیا ہیں۔ حضور ہمارے مالک ہیں، ہم حضور کے بندے اور غلام ہیں۔ حضور اللہ رب العزت کے خلیفہ اکبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام تر کائنات کی نعمتیں حضور کے سپرد کی ہیں، حضور بانٹتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے یہ نسبت سمجھ آ جائے، اور پھر جب آقا اور غلام کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر اس کا تقاضا تعظیم اور ادب ہے کہ اس میں انتہا کر دے، تعظیم بجا لائے، ادب بجا لائے۔ اور تعظیم اور ادب بجا لانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی رائے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو مقدم جانے گا، اپنی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مقدم جانے گا۔ جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مقدم جانے گا، اس دن پھر اپنے اخلاق چھوڑ کر حضور کے اخلاق اپنائے گا، اپنی بات چھوڑ کر حضور کی بات اپنائے گا، اپنی عادتیں چھوڑ کر حضور کی عادتیں اپنائے گا، اپنی باتیں چھوڑ کر حضور کی باتیں اپنائے گا۔ اور جب یہ کر لے گا تو وہ اپنے ایمان میں، اسلام میں ایک کامل انسان ہو کے ابھرے گا، اور فردن فردن ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر یہ رنگ داخل کرے گا تو پورا معاشرہ خود بخود اصلاح پا جائے گا۔ اور حاضرین گرامی، تو بات اندر راز کی کیا ہے؟ راز کی بات حقیقت یہ ہے کہ تعلق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور تعظیم و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو پختہ کریں اور اپنی اولادوں میں داخل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو کیجول نہ رکھیں۔ حضور ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اس انداز کے ساتھ پختہ کریں، اور یہ راز سمجھ جائیں کہ تعظیم و احترام میں کوئی حد نہیں ہے۔ حد وہی ہے جو اللہ پاک نے قائم کی کہ سجدہ، عبادت اسی رب کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے علاوہ ہر انداز اور طریقہ جو احترام اور تعظیم بجا لانے کے لیے کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کا کیا جا سکتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جائے۔ اس اظہار محبت کو کسی نے کیا خوب کہا، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، کہ اچھا یہ شرعی سجدہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیوں نہ پھر اپنے خشوع و خضوع کا سجدہ کریں، پھر کیوں نہ اپنی انا کو قتل کر دیں، اپنی ذاتی خواہشات کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دیں، اپنے باطن کا سجدہ کریں، اپنے اخلاق کا سجدہ کریں، اپنے اخلاص کا سجدہ کریں۔ اور آگے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تحریک منہاج القرآن اسپین کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پاک فیڈریشن اسپین کو اور ان کی جملہ انتظامیہ ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام نے ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں اس دور کے مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ یہاں اسپین میں بھی تحریک منہاج القرآن کے بارسلونا میں 4 مراکز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پورے یورپ میں بے شمار مقامات پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں بہت سارے عوامل اور امور کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کی تحریک ہے۔ کریا کریا گلی گلی حضور شیخ الاسلام نے 50 سال اپنی زندگی کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و احترام کے شعور پر وقف کیے ہیں۔
نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور چوکھٹ سے وابستہ کیا ہے، ان لوگوں کے وہموں کو گمانوں کو دور کیا ہے، حضور کی بارگاہ سے جوڑا ہے، وابستہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں سے جوڑا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ تعظیم کے تعلق کو جوڑا ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے، اتحاد امت کا سبق دیا ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر ایک تعلیم کے ذریعے اور شعور کے ذریعے ایک انقلاب کی آواز اٹھائی۔ تو آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، اس فکر کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اس قافلے کا حصہ بنے، اور آپ کے بھائی یہاں موجود ہیں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے، ان سب کو سلامت رکھے، اور دنیا آخرت کے اندر آپ سب کی توفیقات کو اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کی اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں ان دیار غیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام رکھے اور دین کے ساتھ وابستہ رکھے، ایمان کی سلامتی ہو، اسلام کی سلامتی ہو، آپ سب کے عزت جان و مال کی ہمیشہ سلامتی ہو، اور حضور کے غلاموں میں ہمیشہ شمار کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی دنیاوی اخروی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں مرحمت فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔